أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله بھیا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون کر غور تو ہاتھ دیا انگلیاں تے کر غور تو ہاتھ دی
انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی مجبور کوئی مجبور ایک گل ہاشم تو یاد رکھ تو ایک گل نو ہاشم تو یاد رکھ تو ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ذوالجلال دی حمد و ثنا تو بعد جو کل کائنات دا خالقی مالکی رازقی کافی سی، بگڑیاں نو سوارن والا ڈوبدیاں نو تارن والا نفع اور نقصان دا مالک، درود و سلام دے لائق آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈی دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحب اور عزیز ساتھیو، اج دا ای خطبہ جمعہ جس دا عنوان ہے فکر آخرت، کیونکہ میرے ذمے یہ عنوان لگایا گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العزت منو شرع صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے میرے سمیت اللہ ذوالجلال سانو ساریانو سمجھ کے سوچ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا میرے بھائیوں، میرے برادر، اے دنیا عارضی زندگی ہے، جیڑا بھی اس دنیا تے آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن ضرور واپس جانا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں کہ جیڑا بنیا ہوئے تے پھر گریا نہ ہوئے، کوئی برتن ایسا نہیں کہ جیڑا بنیا ہوئے پھر ٹوٹیا نہ ہوئے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جیڑا دنیا تے آیا ہوئے تے پھر واپس نہ گیا ہوئے۔ آئیے ذرا او بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جیڑا اس دنیا دی اندر رہ کے آخرت دی فکر کردا ہے، اپنی موت نو یاد رکھدا ہے، قبر نو یاد رکھدا ہے اور قیامت والے دن نو یاد رکھدا ہے۔ افسوس اس بات دا ہوندا ہے کہ لوگاں نو اج مرنا بھول چکی ہے، دنیا دی اندر اس قدر خوب چکے، رات دن دنیا دی فکر، دنیا دی ٹینشن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس حدیث دے راوی اس سنن ترمذی دی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال دے ہاں اگر اے جڑی دنیا نا ایک مچھر دے پر دے برابر بھی اس دنیا دی کوئی حیثیت ہوندی، اس دنیا دی کوئی ویلیو ہوندی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال کسے کافر نو ایک گھٹ پانی دا بھی نہ دندے۔ اے جڑی دنیا ہے نا اللہ دی ہاں
کوئی ویلیو نہیں. آؤ ایک اور حدیث سن دے جانا. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال ایویں سفر کرتے جا رہے, روڑی والی جگہ تے نا ایک بکری مردہ حالت دی اندر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تواڈے وچوں کون ہے جیڑا اس مردہ بکری نو ایک درم دے عوض میرے کولو خرید لوے؟ صحابہ آندے سونےو کون ہے جیڑا اس مردہ بکری نو خرید لوے؟ آپ نے فرمایا جیویں تواڈے ہاں اس مردہ بکری دی کوئی ویلیو نہیں, اسی طرح اللہ ذوالجلال دے ہاں یہ دنیا دی کوئی ویلیو نہیں. جس دنیا دے مگر رات دن دوڑتے پھرتے ہیں, دنیا دی اندر اس قدر خوب چکے ہیں کہ ہر وقت انسان دولت 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 مال 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 بھی کرد ہے. حالانکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہا یلہی غافل کر دیا انسان کو زیادہ حاصل کرن دی حبس نے کہ انسان قبرستان پہنچ جاندہ ہے. آئیے حساب و کتاب دا وقت قریب آ چکی ہے. اللہ ذوالجلال اس بارے اعلان فرما رہے نے کہ اللہ رب العزت نے مینوں اور تہانوں یہ سمجھان دی کوشش کیتی ہے کہ غفلت چھوڑیے, سستی چھوڑیے. آئیے اللہ ذوالجلال دے قرآن تے ذرا غور کرنا. اللہ ذوالجلال فرما دے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ذوالجلال فرما دے نے ایک اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ ذوالجلال فرما دے نے حساب و کتاب دا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ جیڑے نے غفلت دے اندر نے اپنا منہ موڑ کے بیاگے نے, یعنی آخرت دی فکر ہی کوئی نہیں کہ اسی ایک دن مرنا ہے, اسی دنیا تو جانا ہے تے اللہ ذوالجلال دے دربار اندر ایک دن پیش ہونا ہے. آؤ نہیں یقین ہوندا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لو. اللہ ذوالجلال فرما دے نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر بندے نے موت دا جام پی کے رہنا ہے اور ایک ویلا آنا ہے اپنے احکام الحاکمین دی طرف لوٹ جانا ہے, واپس ہو جانا ہے. اور ایک اور مقام اللہ ذوالجلال دے قرآن دا سماعت فرما لو. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت,
ہر بندے نے موت دا جام پی کے رہنا ہے، ہر بندے نے دنیا تو جا کے رہنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامت، قیامت دا دن ہونا ہے، اسی ہر ایک نو او دا پورا پورا بدلہ دے دینا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے پھر کامیاب کون ہے؟ جڑا اللہ ذوالجلال دی جہنم کولوں بچ گیا ہے تے اللہ ذوالجلال دی جنت دا حقدار بن گیا ہے۔ آئیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے دنیا دی زندگی دھوکے دا سامان ہے، اے دنیا دی زندگی جیڑی ہے یہ دے نال دل نہ لگا بیٹھی۔ آؤ جے نہیں سمجھ آئی اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام سن لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک ویلا ہونا ہے ہر شہر نے ختم ہو جانا ہے، ایک ٹائم ہونا ہے اے بلڈنگاں بھی ختم ہو جانی ہے، ایک ٹائم ہونا ہے اے پہاڑ بھی روئی دی طرح اڑتے نظر آؤں گے، ایک ویلا ہونا ہے اے زمین تانبے دی بن جانی ہے، ایک ویلا ہونا ہے اے سارا کچھ فنا ہو جانا ہے۔ کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہنا تے تیرے رب دا نام باقی رہنا ہے۔ اور کیڑے رب نے باقی رہنا ہے؟ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور نہیں سمجھ آئیے کو اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دا مقام سن لینا ہے۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اور جتھے مرضی دوڑ کے چلے جاؤ موت اوتے بھی آ کے تانوں پکڑ لوے گی۔ یہ موت تواڈے پیچھے پیچھے وے، او دوڑ جا کتھے کو دوڑ نہیں، اوے آخرت نو بھلاون والے آئے۔ اپنی موت نو یاد رکھیا کر، آخرت والے دن نو یاد رکھیا کر۔ جے آخرت دا دن تینوں یاد ہوئے کدی تو بے نماز بن کے زندگی نہ گزارے، جے تینوں آخرت یاد ہوئے پھر تو کدی بھی گانے نہ سنے، جے آخرت یاد ہوئے پھر کدی بھی تو فلماں نہ ویکھے، جے آخرت تینوں یاد ہوئے کدی ڈرامے نہ ویکھے، جے آخرت تینوں یاد ہوئے کدی تو بھیناں دا حق نہ کھاوے، جے آخرت تینوں یاد ہوئے کدی بھراواں دے حق نہ کھاوے، جے آخرت دا ڈر تینوں ہوئے کدی ماپیاں دی نافرمانیاں نہ کرے، جے آخرت دا ڈر ہوئے کدی بھی تو گناہ نہ کرے، جے آخرت دا ڈر ہوئے کدی تو بدکاریاں نہ کرے، جے آخرت دا ڈر ہوئے کدی بے حیائیاں والے کام نہ کرے، جے آخرت دا ڈر ہوئے کدی غلط کماں دے قریب نہ جاوے، جے آخرت دا ڈر ہوئے کدی جھوٹ نہ بولے، جے آخرت دا ڈر ہوئے کدی بھی دو نمبریاں نہ کرے، جے آخرت دا ڈر ہوئے کدی کرپشن نہ کرے، جے آخرت دا ڈر ہوئے کدی امانت چو خیانت نہ کرے۔ اور سونیو اور ساڈے دلاں دی اندروں آخرت دا ڈر ہی ختم ہو چکی ہے، آخرت دیاں گلاں ہی ختم ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا القیس
من دان نفسہ او تواڈے وچوں عقل مند او بندہ ہے جیڑا بندہ اپنے نفس تے کنٹرول کر لے تواڈے وچوں عقل مند بندہ ہوئے وعامل بعد الموت جیڑا موت تو بعد والے مراحل دی تیاری کر رہا ہے تواڈے وچوں عقل والا ہوئے جیڑا موت نو کثرت نال یاد کر رہا ہے اور کیتے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے نے ایک دن نبی علیہ السلام نے میرے کندیاں تے ہاتھ رکھے ہے کہ آقا علیہ السلام فرماندے نے یہ میرے پیارے عبداللہ کون فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل یہ میرے پیارے عبداللہ اس دنیا دی اندر رہنا ہے اپنے آپنوں اجنبی سمجھ کے رہنا ہے اپنے آپنوں مسافر سمجھ کے رہنا ہے اور اپنے آپنوں ہر ٹائم شمار کرنا ہے قبر والے دی اندروں شمار کرنا ہے آج ذرا میرے ویر میں دسنا یہ چاہنا ہے نبی علیہ السلام کہ میں آخرت دی فکر جڑی او دی یاد تلوار نے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اور اس مسجد رمضان دی اندر آن والے ہو اور ہادی ٹیکسٹائل دی اندر خطبہ جمعہ پڑھن والے ہو اج ویکھو کھاتے لگے نے جدو تسی داخل ہو جاندے جے فیکٹری چا جاندے جے اور تواڈی حاضری لگ جاندی ہے تے تواڈی ڈیوٹی دا ٹائم جیڑا درج ہو جاندا ہے اے دیکھ لے 15 دن بعد مہینے بعد ہفتے بعد حساب و کتاب ہوندا ہے جی کنیاں تسی نائٹاں لگائیا کتنا تسی ٹائم لگایا او دے حساب و کتاب نال تواڈی تنخواہ بن جاندی ہے تواڈے پیسے بن جاندے نے کدی اے بھی سوچیا کرنا اے جڑی دنیا دی اندر میں رہ رہا ہے ایدہ بھی حساب و کتاب ہونا ہے ایدہ بھی اللہ ذوالجلال نے میرے تیرے کولو حساب لینا ہے گل یاد رکھ لیا جائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور ذرہ برابر نیکی بھی ہوئے گی اللہ ذوالجلال نے او دے بارے بھی تیرے کولوں پوچھنا ہے آئیے ذرا او دا بھی اللہ ذوالجلال نے تینوں بدلہ عطا کرنا ہے او ذرا برابر تو بدکاری بھی کیتی ہوئے گی او دی بھی سزا تینوں مل کے رہنی ہے اے مت سمجھی کوئی نوٹ کرن والا نہیں کدی اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بحشرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اور میرے ویر میں دسنا ہی چاہوں وقت اجازت نہیں دیندہ ایک ایک آیت دا ترجمہ کراں
میرے ویرا میں تینوں جڑی بات سمجھانا چاہنا ہے آندا کیڑا کوئی ویکھن والا ہے کیڑا کوئی نوٹ کرن والا ہے جے میرے تیرے ذہن اندر ہوئے یار کوئی ویکھن والا نہیں او تے ویندا جیڑا ساریاں نو ویکھ رہا ہے او تے ویندا ہے کالی رات ہوئے اور کالا کیڑا ہوئے کالا پتھر ہوئے اونوں چلدا بھی نظر آوندا ہے اونوں کھاندا بھی نظر آوندا ہے میرے ویر آن اور کہن والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے اللہ ذو جلال دی قسم ہے ان آیتاں دا ترجمہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ او جو کچھ تو کردا ہے اے دنیا تے بھی لکھیا جا رہی ہے تے میں فرشتیاں دی بھی ڈیوٹی لگا دیتی ہے او تیرے کندیاں تے بیٹھے دو بندے خدا او تیرے کندیاں تے بیٹھے دو بندے خدا تیری نوٹ کر دے او ایک ایک ادا ذرا سوچ سمجھ کے بندے اپنی ڈیری لکھوا حشر نو دینی ہے رب تینوں اخوا ایویں مفت ملے وچ عاشق رسول صدا پہلو سیرت صورت نبی جا ایسی بنا آگے ذرا میرے بھائی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون کتنا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اکثروا ذکر عازم اللذات الموت اپنی موت نو کسرت نال یاد کریا کرو اپنی موت نو کسرت نال یاد کریا کرو اس موت نو کسرت نال یاد کریا کرو جیڑی موت نہیں ویندی اینا بچیاں نو ماپیاں دی بڑی لوڑ ہے اس موت نو یاد کریا کرو جیڑی خامد بیوی دے درمیان جدائیاں پا جاندی ہے اس موت نو یاد کریا کرو اور جیڑی ایک دوجے نو دور کر دیندی ہے جدائیاں پا جاندی ہے فاصلے پا جاندی ہے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجے آج کتھے امی آج کتھے وے ابو آج کتھے وے دادا آج کتھے وے دادی اماں آج کتھے نے ساڑے وڈیرے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے وہ چون چون کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیار والوں موڑ دیجے کو لا الہ الا اللہ اور رکھ یاد قبر دیاں کندانو بھول نہ جائی کفن دیا بنانو او چھٹ جانائی زن فرزنانو کو لا الہ الا اللہ آؤ ذرا میرے بھائی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حساب و کتاب وقت قریب آ گیا ہے آؤ میرے ویروں میں دسنا ہے چاہمیں موت میرے تے بھی آنی ہے موت واڑے تے بھی آنی ہے آؤ میری تیری ویلیو کھنی ہے میری تیری ویکھ لو قیمت کنی ہے او جدو روح نکل جانی ہے نا ادھر دھیان میرے وال کرے آ جائے غور کرے آ جائے روح نکل جانی ہے
تے اعلان کروان والے نے اعلان والے پاسے پاس جانا ہے، کسے نے کفن دی تیاری کرنی ہے، کسے نے قبرستان دی طرف دوڑ پینا ہے، کسے نے کھانا بنان واسطے دوڑ پینا ہے، اے ساری تیاریاں شروع ہو جانیاں نے۔ میرے وال توجہ کرے آجے، اے میں اپنے آپ دے مان نہ کر بیٹھی، اور تیری میری ویلیوں ادو تک وے جدو تک میرے تیری اندر روح چل دی ہے، روح ہے ادو تک ویلی ہوئے، اور جدو روح نکل گئی پھر گھر بھی رکھنا، پھر گھر بھی کسے نہیں رکھنا۔ اس گھر دے اندر جیڑا گھر آپ کھڑے ہو کے تیار کروایا ہے، جیڑا گھر آپ بنایا ہے، آؤ میرے ویرو یہ ہن تیاریاں شروع ہو چلیاں، اگلے گھر پہنچان دیا، چلو جی کوئی بیری دے پتے لین دوڑ گیا، پانی بھی گرم رکھ دیتا ہے، جی نوان توان دا انتظام کیتا جائے، جاؤ مشیتے جاؤ، جا کے پھٹا لے کے آؤ، لے آمدہ جاندہ ہے، انہوں ہون لمبیاں پایا جاندہ ہے، انہوں پھٹے تے لٹایا جاندہ ہے، کوئی نہیں آندہ ایدہ سوٹ بڑا مہنگا ہے، اس طرح کرو انہوں اتار لو، آندے نے کینچی لے آؤن ایدے کپڑیاں نو کٹیا جائے، تے کپڑیاں نو کٹیا جاندہ ہے، جی تو میرے بھائی ایدہ جسم ننگا ہو جاندہ ہے، اے نہ ہون پاسا بدل سکتے نہ اٹھ کے بہ سکتے نہ بول سکتے، انہوں غسل دیتا جا رہی ہے، تے مولا نے بڑی پیاری گل کی تھی، یہ سارا نقشہ سامنے رکھ دیتا ہے، پھر دیکھ کے غسل گل وچ کفنی چاپائیا۔ انسان غور کر، ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا ہے، ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا ہے، اتار لو کپڑے اس دے آگ سنایا ہے۔ کدھی سوچی ہی نہیں یہ آخرت دا ڈر نہیں، کدھی مرن والے دے قریب ہو کے ویکھ لے، ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا ہے، اتار لو کپڑے اس دے آنکھ سنایا ہے، پاڑن پوشاک تھاؤں تھائی، ہن غسل بھی دے دیتا ہے، تے میرے ویر ہن کی ہے گل سن والی ہے، غسل بھی دے دیتا ہے، پھر دیکھ کے غسل گل وچ کفنی چاپائیا۔ درزی دیا پامیں منٹاں کر لو یار کفن نو جیب لا دے، اور کدی بھی جیب نہیں لگائے گا، کیونکہ میرے ویر دنیا تو جانا ہے تے نیکیاں لے کے جانا ہے، دنیا تو جانا ہے نیکا مال لے کے جانا ہے، اور غافلہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اور پھر دیکھ کے غسل گل وچ کفنی چاپائیا، لے او ویراں تیری ایوئی کمائیا، چھڑ دیتا آج تینوں پین پہ پائیا، کسے بھی ساتھ دیتا نہیں، کتھے میں پڑھا اور کتھے میں چاچے تائے، کتھے میں ساڑھے عزیز و اکار، میرے ویر ہون کی ہے، ایدی چار پائی بھی تیار ہے، کفن بھی تیار ہے، اینو چکی آئے، اینو چار پائی تے لٹا دیتا ہے،
تے 3 کپڑیاں دی اندر لپیڑ دیتا ہے تے آندے نے 4 پائی اٹھاؤ تے جانیاں جانیاں زیارت ہی کروا دیو آکھن زیارت کر لو آخری وار جے انسان تیرا ہے کی ہے اور تو ہے کی ہے کیوں نہیں گناہ چھڈدا کیوں نہیں اپنی تنہائیاں نو پاک کر دے اور زندگی تے سونیا گزر ہی جانی ہے نیکاں دی بھی گزر جانی بداں دی بھی گزر جانی نمازیاں دی بھی گزر جانی بے نمازاں دی بھی گزر جانی لیکن خوش قسمت ہوئے جیڑا اپنی زندگی گزار دے اللہ دے رسول دے احکامات دے مطابق گزار دے یہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے تو 17 سال 18 20 30 25 40 سال کا ہو کے تو غافلاں والی زندگی گزارن دے آکھن زیارت کر لو آخری وار جے دیر نہ لائیو اس دی قبر تیار جے آکے پھر ویکھن اس نو دوست یار جے ویکھن پیارے پیارے تائیں سارے روئی جاندے نے کندھاں نال لگ لگ کے روئی جاندے نے ایک دوجے دے گلے لگ کے روئی جاندے نے میرے ویر اے اج دا جرم ہے میرے ویر مر جانا ہے تر جانا ہے اپنے نال کوئی نہ کوئی سامان لے جائیے اپنے نال کوئی نہ کوئی نیکیاں کٹھیاں کر کے لے جائیے ایک تارا بالی ناس حساب ہم فی غفلت موری آ میرے ویر تینوں نو آخرت فکر ہے اے کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے جلتی ہون اندر شک ہو سکتا ہے نہیں نہ شک ہو سکتا میرے ویر فکر اے نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اور فلماں سن اور دیکھن والے گانے سن والے اے چھپ چھپ کے گناہ کرن والے اب دیکھو کتنی بڑی ہستی ہے آندے نے کاش میں ایک درخت ہوندا تے کٹ کے ہی استعمال ہو جاندا تے ابو بکر صدیق دا حساب کتاب نہ ہوندا آ میں حضرت عمر دی گل کراں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آندے نے آسمان تو آواز آئے کہ سارے لوگ جنت دے اندر داخل ہو گئے نے سوائے ایک بندے تو تے حضرت عمر آندے نے او گمان کراں گا میں ہی بندہ ہوواں گا یار کنی آخرت دی فکر ہے یار اے او لوگ نے عشرہ مبشرہ صحابہ دی اندروں میں اے او لوگ نے جنہاں نے زبان نبوت و جنت دیاں خوشخبریاں سنیاں جنت دے سرٹیفکیٹ ملے نے تے تیرے میرے کول کیڑی کوئی رسید ہے تیرے میرے کول کیڑا کوئی سٹام نامہ ہے دس ہاں پھر بھی تو نمازہ نہ پڑھے پھر بھی تو قرآن دی تلاوت نہ کرے آؤ میرے ویرو یہ تے جناب عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل آخرت دی ہو رہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح قبر تے کھڑے نے تے زارو کتار روئی جا رہے نے اینا رو رہے نے کہ رو رو کے داڑھی آنسواں نال تر ہو گئی ہے ساڈے دلی نے شکت نے سانو کدی رونا آیا ہی نہیں کی مجال ہے ساڈیاں اکھاں چوں آنسو آ جان دلی نے سکت ہو چکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار رو رہے نے
میرے ویر یہ او قبر ہے جتے مر کے جانا ہے. آج جنے بیٹھے ہو یہ ساری قبران دا سامان ہے. اور کدی قبرستان جایا کر کئی بد نصیبانو اپنی ابو دی قبر دا بھی نہیں پتا, اپنی امی دی قبر دا بھی نہیں پتا, اپنے تائے دی قبر دا نہیں پتا, دادا ابو دی قبر دا نہیں پتا. اوے قبرستان جایا کر, دل نو سمجھایا کر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر تے کھڑے نے, زارو کتار روئی جا رہے نے. پوچھن والا پوچھ دے اے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیوں زارو کتار روئی جا رہے ہو؟ آخر تسی اگے بھی جنت جہنم دا تذکرہ کر دے ہو, اینا کدی روئے نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اصل اندر اے بات ہے, اے جڑی قبر ہے آخرت دیا منزلہ میں چوں پہلی منزل وے. جے ایتھو بندہ پار ہو گیا ہے تے اگے بھی پار چلا جائے گا, تے ایتھے پھاس گیا ہے تے اگے بھی پھاس جائے گا. میرے ویر آن اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اور کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے, آمدہ کلا ایتھے آیا ہے, کلا ایتھوں جانا آئے. اور غور کرو مست رمضان اندر آن والے اور کلا ایتھے آیا ہے, کلا ایتھوں جانا آئے. تیاں پتا تیرے او تیاں پتا تیرے نہ کام تیرے آنا آئے. جنالی دن راتی تو کریں ہیرا پھیریاں, موت تیرے کار رو مار دیے پھیریاں. قبر نو اڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں. ایک دن اندر قبر جڑی ہے منے نو 10 وری آواز دندی ہے کہ بندے دا پوت بن جا, تو میرے اندر آنے, میں سپاں دا کارواں, میں ٹھومیاں دا کارواں, میں بچھواں دا کارواں. میرے اندر ہونے میرے اندر چراغ لے کے آئی, میں کالی رات چراغ لینے اپنے نیک عمل لے کے آئی. اج دے مزدوروں اور مزدوریاں کرن والے ہو, اس فیکٹری اندر کام کرن والے ہو, اللہ تہاڈیاں مزدوریاں دے اندر برکت فرمائے, اللہ تہاڈیاں مزدوریاں دے اندر خیر فرمائے. اللہ ذل جلال دی قسم ہے, اے جتنے بھی ورکر نے, اے جتنے بھی ملازمین نے, اے جتنے بھی افسران نے, اللہ ساریاں نو صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. میں نہیں آندا کہ تسی کام نہ کرو, اور سونیو کام بھی کرو تے نال نال اپنی آخرت بھی سنوارو, اپنی موت نو بھی یاد رکھو. آج تینو روزی روٹی دا بڑا فکر ہے, بڑا دوڑ دے کہ میں لیٹ ہو رہی ہے. کدی اے بھی ویکھیا کر کہ تیری نماز بھی جان ڈئی ہے, تیری نماز بھی ضائع ہو ڈئی ہے. تسی لوگ بڑی عزت والے ہو, احترام والے ہو, لیکن اج دا مزدور جنی اینو مزدوری دی فکر ہے, اینی اینو اپنی نمازاں دی فکر کوئی نہیں. آندہ میں لیٹ ہو گیا, میری دیہڑی کٹی جائے گی. اوے کلا ایتھے آیا ہے, کلا ایتھوں جانا ہے. بھیناں تے پائیاں تیرے کام نہ آنا ہے. جنالی دن راتی تو کرے ہیرا پھیریاں, موت تیرے کار روز مار دیے پھیریاں. اوے موت تیرے کار روز
مار دیے پھیریاں قبر نو ڈیکاں روز رہندیاں میں تیریاں اے اپنا بھروسہ نہیں تیرا کڑی پل دا اے اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پل دا کرنا ایمان بالا دس کیڑی گل دا او تیریاں تے شاماں وی او تیریاں تے شاماں وی نہیں بندیا اے تیریاں موت تیرے کار رو مار دیے پھیریاں قبر نو ڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں بڑی گل مولانا کمال کر دے میں آندے مان کانو کرنا حسن تے جوانی دا میں سونا بڑے میں خوبصورت بڑا ہے اور مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی یا تیری جے میں بل بلا پانی دا اوے ختم ہو جانیاں اوے شانہ او چہریاں جدو جنازہ جاری ہوئے گا کسی نے نہیں کہنا ہے ایم پی اے جاری ہے ایم این اے جاری ہے یہ حضرت صاحب جا رہے نے ہر ایک نے کہنا میت جا رہی ہے جنازہ جا رہے ہے ختم ہو جانیاں شانہ وہ چیریاں موت تیرے کار روز مار دیے پھیریاں ایویں کانو جلیا جہان سارا ملیا خالی خط ہوئے گا تو جدو ایتھوں چلیا اوے ختم کر دین گیا اوے ختم کر دین گیا تینوں موت دیاں نیریاں موت تیرے کار روز مار دیے پھیریاں اے قبر نو اٹھی کا روز رہندیاں نے تیریاں اس ٹائم مجمع اندر کئی نوجوان بیٹھے ہونگے جنہ دے موبائل چیک کر لو گانے گانے فلمیں ہی فلمانے اور کملیا جے تینوں اس حال اندر موت آ گئی تو رب نو کی منہ دکھائے گا ایک نوجوان بد نصیب ہے فلم ویکھدا فوت ہو گیا ایک نوجوان رات نو ٹوٹیاں کنا دی اندر لیاں تے صبح جدوں گھر والیاں نے اٹھایا تے ویکھیا کنا دی اندر گانیاں دی آواز ہے گانے چلن ڈے نے نوجوان دی روح پرواز کر گئی میرے ویر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ جس حال اندر فوت ہوئے گا اس حال اندر ہی اٹھایا جائے گا کدی سوچنا کہ تینوں کس کیفیت نال اٹھایا جائے گا آؤ میرے ویروں میں دس رہی ہے اے کون نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت علی المرتضی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دنیا دے مگر دوڑن والیوں حضرت علی آمدے نے میں دنیا نو 3 واری طلاق دے دیتی ہے جا جا کے اور کسے تے پیچھے لگ جا منو ہے میں کسے دھوکے اندر نہ رکھی یارو آؤ میرے ویرو اے کون ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل آخرت بھی ہو رہی ہے حضرت ابو ہریرہ کون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 5374 حدیث نو روایت کرنے والے
شیخ الحدیث ابو ہریرہ سب نالوں زیادہ احادیث نو روایت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے تے سیدنا ابو ہریرہ نو ہویا ہے۔ ابو ہریرہ موت دا ٹائم قریب ہے، زاروں کی تار روئی جا رہے نے، پوچھن والے نے پوچھیا ہے اور گل کرے ہو اج میں تے تو کہہ دینا کہ یار میں نبی دا غلام ہاں، میں نبی دا امتی ہاں، میں تیرے کولوں پوچھنا چاہتا ہے کیا اے نبی دی امتی نہیں، کیا اے نبی دے غلام نہیں؟ اے خدا دی قسم ایسے غلام ایسے غلام اے ایویں دیاں غلامیاں میں تو بھی نے کیتیاں جیویں دیاں غلامیاں نبی دے یاراں نے کیتیاں نے۔ اج تو دیکھ لے سگریٹ پینا نشہ کر دے، بدکاریاں کر دے، نمازاں نہیں پڑھدا، کیڑے منہ میں غلام مصطفیٰ ہاں، شرم نہیں آندی تینوں؟ کیڑی زبان نال میں اللہ دے رسول دی گل ایک بھی نہ منے تے آکھے میں غلام ہاں، او تینوں آخرت دا کی فکر ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے دیکھ لے موت دا ٹائم قریب ہے، زاروں کی تار روئی جا رہے میں، پوچھن والے نے پوچھیا ہے میرے ال ویکھیا جے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں پوچھ دے ہو کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ میں اس واسطے رو رہی ہے، خدا دی قسم اس گل نے ہلا کے رکھ دیتا۔ اور یارو ایک کون ہے؟ نبی پاک دے مگر نمازاں پڑھن والے، نبی پاک دیاں زیارتاں کرن والے، نبی پاک دے مگر جمعے پڑھن والے، نبی پاک دے پیچھے درس سنن والے آندے نے مینوں پوچھ دے ہو کہ ابو ہریرہ تو کیوں رو رہی ہے؟ میں اس واسطے رو رہی ہے، ابو ہریرہ جس سفر تے روانہ ہو لگیا ہے یہ سفر بڑا لمبا ہے تے کرایہ کٹ وے زیادہ راہ کٹ وے، یارو ویکھ لو انہاں اپنی نمازاں تے بھی ایڈا مان نہیں۔ یہ جناب ابو ہریرہ نے آ تینوں میں دساں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی موت دا ٹائم قریب ہے تے حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے اینی گل کیتی ہے، کاش کوئی اس ٹائم واسطے کسی نے نیکیاں کیتیاں ہون، نیک عمال کیتے ہون، اینی گل کیتی اچھی آواز نہ رونا شروع کر دیتا ہے تے کول بیوی بھی بیٹھی ہے آندی اللہ والے ہو تسی تے صحابی رسول ہو تسی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے اپنی جگہ تے میں صحابی رسول ہاں پر آخرت دا ڈر ہے آندے پتہ نہیں کیڑے گناہ دی وجہ تو میری پکڑ ہو جائے گی۔ کدی تم ہی سوچیا ہوئے، کدی تم ہی غور کیتا ہوئے کہ یار مرنا تے مر کے حساب و کتاب دینا تے جی اللہ نے پوچھ لیا اور 10 نمازاں کیوں نہیں پڑھتا رہی ہیں اور 10 اور بے حیاء دے کماں تو کیوں باز نہیں آیا تے 10 تیرے کول کی جواب ہے؟ اسی ایڈے نڈر اذان ساڑے کناں نال ٹکران دی ہوگی آواز پر ساڑے دل تے اثر ہی کوئی نہیں بھی میں نماز پڑھ لوٹ کے ایڈے نڈر ماں سی سانو مرنا بھولیا ہے کہ جب اسی مرا گے تو رب نے پوچھ لیا تے میرے تیرے کول کی جواب ہے؟ حضرت عطا اسلمی رحمہ اللہ آخری ٹائم میں موت کا ٹائم میں یاد کر کے اپنے گناہوں رو رہے نے، اتنا روئے
کہ بے ہوشی دا عالم طاری ہو گیا، بے ہوش ہو گئے. گل دین دے اندر کی آئی ہے کہ جے رب نے قیامت والے دن میرے کو پوچھ لیا، کوئی سوال کر لیا تے مینوں جواب نہ آیا تے میرا کی بنے گا؟ میرا کی بنے گا؟ اے مزدوروں، ملازموں، اج تواڈے کولوں کام کوئی غلط ہو جائے تے تانوں دفتروں بلاوا آ جائے کہ میاں صاحب بلا رہے نے، اور تیری حالت کی ہوندی ادوں؟ اے تے دنیا تے نہیں ہے جدوں اس احکام الحاکمین دے دربار اندر جانے. کدی او بھی سوچ جتھے کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا، 50,000 سال دا دن ہونے، لوگ ننگے ہونگے. میری اور تواڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، سونیو ادو ایک دوجے وال ویندے ہونگے، اے کون اما عائشہ 2210 حدیث نو روایت کرن والیاں. فرمایا عائشہ ادو کسے نو اے سوچے گا نہیں کہ میں کسے وال چہرہ اٹھا کے کسے وال ویکھ لواں. ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیطان ہے جہاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے. یہ خیالی آسمان موت کی پرسور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ ذوالجلال مینوں اور تہانوں حقیقت دے اندر، حقیقی معنی دے اندر اللہ سانو آخرت دا ڈر اللہ نصیب فرمائے، آخرت دی فکر اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ سانو 5 ٹائم دا نمازی بنائے، گناہوں تو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.